بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا قصہ دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی سرد رات، ہر طرف اندھیرا اور ہو کا عالم تھا۔ سڑک پر موجود دھند ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑنے نہیں دے رہی تھی اور وہ تینوں دوست سر پر بڑی بڑی گٹری اٹھائے تیز قدموں کے ساتھ قبرستان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ جودھ پور کا پرانا قبرستان تھا۔ ان تینوں کا معمول تھا کہ وہ اکثر رات یہاں آیا کرتے تھے، لیکن آج یہ قبرستان الگ تاثر دے رہا تھا۔ رات کو قبروں کا پہرا دینے والے سبھی پرندے یعنی الو جاگ رہے تھے۔ ان کے بولنے کی آواز سن کر دل ڈوبا جاتا۔ دور سے کسی بلی کے رونے کی آواز خوف میں اضافہ کر دیتی، لیکن وہ اب قبرستان کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک دوست بولا، یار آج نہیں، آج واپس، مجھے یہ آواز ڈرا رہی ہے۔ حالانکہ یہاں آنا ان کا اکثر کا معمول تھا، لیکن آج ان کے قدموں کے ساتھ ساتھ پائلوں کی آواز کی چھنکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں دوست اس پر اسرار آواز سے خوف زدہ تھے، مگر یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ ان کے تھیلے سے آ رہی تھی۔ دوسرے دوست نے کہا، ڈرو نہیں یار، ہم یہاں کون سا پہلی بار تھوڑا آئے ہیں جو تم دونوں یوں پریشان ہو رہے ہو۔ قبرستان کی کچی دیوار کے نزدیک پہنچ کر کوئی آدمی پھر بولا، چلو یہ تھیلا رکھ دو اور بیٹھ جاؤ۔ دراصل وہ تینوں چور تھے اور آج انہوں نے ایک سونار کے ہاتھ لمبا ہاتھ مارا تھا اور وہ پائلوں کی آواز ان زیورات سے آ رہی تھی جو انہوں نے سونار کے ہاں سے چرائے تھے۔ اور باقی دونوں، ایک دوست بہت زیادہ خاموش تھا اور باقی دونوں دوست اس کی ضرورت سے زیادہ خاموشی کو کافی دیر سے جائزہ لے رہے تھے، لیکن انہوں نے بنا کوئی بات کیے دیر قیام کیا کیونکہ وہ تینوں کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ بچپن ہی سے ایک ساتھ چوری کیا کرتے تھے۔ ان کو کافی عرصہ ہو چکا تھا اس حرام پیشے سے منسلک ہوئے، لیکن آج کافی دنوں کے بعد کافی مال ہاتھ لگا، اس لیے اس کو لاتے لاتے وہ تینوں تھک گئے تھے۔ ان تینوں کا ہمیشہ سے معمول تھا کہ وہ اسی قبرستان آ کر چوری کیا ہوا مال 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور آج بھی وہ یہاں اپنا چوری کا مال بانٹنے آئے تھے۔ لیکن اب باقی دونوں دوستوں کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے خاموش دوست کو مخاطب کیا اور پوچھا، بھائی کیا بات ہے، تم کس سوچ میں گم ہو؟ وہ بولا، تم نے غور نہیں کیا وہ بوڑھا کتنے اطمینان سے سو رہا تھا؟ ہم نے اتنا طویل وقت اس کے گھر میں گزارا، ہم نے اس کے گھر کتنا وقت چوری کرتے گزار دیا، لیکن اسے تو جیسے جنت کے خواب آ رہے تھے۔ گہری نیند میں بھی اس کے چہرے پر کس قدر اطمینان تھا، اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلا رہتا ہے اور نہ کوئی پہرہ دار اور نہ کوئی رکھوالا، اور سب سے الگ بات یہ ہے کہ اس نے کسی بھی تجوری پر تالا نہیں لگا رکھا تھا۔ کیا تم دونوں کو اس بات سے ڈر نہیں لگا؟ آخر کون تھا جو اس کے مال اور جان کا رکھوالا اور جس کی موجودگی کی وجہ سے وہ اتنا پرسکون سو رہا تھا؟ ہاں بھائی، سوچ تو میں بھی تب سے یہی رہا ہوں۔ دراصل سنہری لال جودھ پور کا امیر کبیر سونار تھا۔ اس کی بہت بڑی سونے اور چاندی کے زیورات کی دکان تھی۔ نہ جانے کیوں اس نے شادی نہیں کی تھی اور اب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، اکیلا وہ اس بنگلے میں رہتا تھا۔ ان تینوں نے سوچا کہ کہاں لے جائے گا سنہری لال اتنا زیادہ پیسہ کما کر۔ آج اس کے مال میں سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، اور وہ اسی مقصد کے پیش نظر اس کے بنگلے میں چوری کر کے اس کی تجوریوں میں سے سارا زیور لپیٹ کر اپنے ہمیشہ والے اڈے پر ٹھیک رات کے تیسرے پہر موجود تھے، یعنی قبرستان میں۔ دوسرے ساتھی نے کہا، چلو بھائی جلدی کرو، مال زیادہ ہے، بانٹنے میں وقت لگے گا، کہیں فجر کی اذان نہ ہو جائے، ورنہ آج تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ اس تھیلے کی جانب بڑھا، لیکن اسے لگا کہ وہ تھیلا پیچھے کی طرف سرک رہا ہے۔ اس منظر کو اندھیرے اور دھند کا کام سمجھ کر وہ آگے بڑھا تو اچانک قریب کے ایک پیڑ میں سے انہیں کسی کے چلنے کی سرسراہٹ سنائی دی۔ وہ دونوں چونک پڑے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت اچانک وہاں سے دھند بھی ایسے غائب ہو گئی تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور وہ درختوں میں سے بالکل درخت صاف دکھائی دے رہا تھا اور قدموں کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، لیکن وہاں تھا کون؟ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وہ تینوں سب بھول گئے اور آج ان پر خوف نے اپنا داب جما لیا تھا۔ اب کون ہے وہاں؟ پہلے ساتھی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے سوال کا بھی وہاں سے سرد ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کسی نے طویل سانس لے کر ان کو اپنی موجودگی کا جواب دیا ہو۔ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن عجیب سی کیفیت تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سامنے کوئی بیٹھا ہو۔ وہ تینوں ڈر گئے اور ایک دم کھڑے ہو گئے۔ انہیں کھڑے ہوتے یوں محسوس ہوا جیسے ان کی ٹانگیں بہت کمزور ہو گئی ہیں۔
اتنے میں طویل القامت سایہ درخت کی اوٹ سے نمودار ہوا جو ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا تقریباً 8 فٹ کے قریب قد تھا۔ اس کا چہرہ تو دیکھنا ان کے لیے ناممکن تھا، لیکن یہ خوفناک منظر دیکھ کر ان کے دل بند ہوتے ہوتے محسوس ہوئے۔ پچھلے 30 سال سے یہ دن رات اسی قبرستان میں رات کے اسی پہر آیا کرتے تھے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ سایہ جوں ہی قریب آ پہنچا، تینوں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سایہ اسی روم میں غائب ہو گیا۔ ساتھیوں نے اپنی بند آنکھوں کے سامنے تیز روشنی کا احساس ہوا۔ ان تینوں نے آنکھیں کھول دیں تو یہ روشنی بھاگ کر ان کے سامنے اسی درخت کی جڑ میں سے آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی ایک نورانی صورت والے بزرگ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ان تینوں میں بولنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ تینوں یہ سارا منظر حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بزرگ بولے، آج تم نے یہ مال چوری کر کے اچھا نہیں کیا۔ جس نیک انسان کا مال تم نے چرایا ہے وہ اللہ کا عزیز بندہ ہے۔ تم تینوں نہیں جانتے کہ اس کے گھر اس مال پر کیوں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ وہ کیوں سونار کتنے اطمینان سے سو رہا تھا، کیونکہ اس کے مال کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ سونار جو بھی کماتا ہے اس میں سے برابر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اپنے حصے کے مال میں سے بہت سے غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کا خرچ اٹھاتا ہے، اور اسی لیے اللہ پاک اس سے خوش ہے۔ جس کا مال حلال ہوتا ہے اللہ پاک خود اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ آج تک تم تینوں نے جتنے لوگوں کا مال لوٹا وہ ناپاک تھا، نہ وہ زکوٰۃ دیتے تھے نہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، تو پس ان کے مال کا وہ حصہ تمہارے ذریعے ان کے مال سے نکل جاتا۔ لیکن آج تم نے جو سونار کے زیورات چوری کیے ہیں وہ اس نے ایک غریب آدمی کو دینے تھے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکے، اور اس طرح تم نے خدا کی ناراضگی مول لے لی۔ ذرا دیکھو کہاں ہے وہ مال جو تم نے چرایا تھا۔ وہ تینوں حیرت میں ڈوبے ان بزرگ کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے جو مڑ کر دیکھا تو وہ زیورات وہاں سے غائب تھے۔ بزرگ کہنے لگے، وہ سب زیورات اپنی جگہ واپس پلٹا دیے گئے ہیں۔ اس بات کے ساتھ ہی ان تینوں چوروں کی ٹانگوں کی کمزوری میں شدت آ گئی اور وہ ایک دم زمین پر گر گئے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بزرگ بولے، تمہاری یہی سزا ہے کہ اب تم اپنی بقیہ زندگی اپنی ٹانگوں سے محرومی میں گزار دو۔ اس کے بعد وہ بزرگ وہاں سے غائب ہو گئے اور وہ روتے رہے، صبح تک معافی مانگتے رہے، لیکن شاید اب انہوں نے توبہ کرنے میں دیر کر دی تھی اور انہیں دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا۔ صبح جب لوگوں کی وہاں آمد شروع ہوئی تو انہوں نے لوگوں سے مدد مانگی اور اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ قبرستان میں لوگوں کا ہجوم آ گیا کہ بظاہر ہمارے ساتھ رہنے والے یہ تینوں معزز انسان چور تھے اور اللہ نے انہیں سخت سزا میں مبتلا کر دیا۔ سچ کہتے ہیں خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ پاک ان کے مال کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پاک کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یقین کیجئے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کا وہ حصہ اللہ پاک نکال دیتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی چوری کی صورت میں، اور کبھی نہ جانے کس صورت میں اللہ پاک نکالتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمائی میں سے غریبوں کا بھی حق رکھیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔